نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف کی برائی و بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حکومت جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دین میں استقامت۔ ہماری زندگی میں استقامت کی جس چیز کا ہم نے اقرار کر لیا ہے، عہد کر لیا ہے، اس چیز پر باقی رہنا، ہو بہو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے ہی اس پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ اور اس استقامت کی ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ، زندگی کے آخری سانس تک ضروری اور لازم ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے شروعات کے دنوں میں ہم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، لیکن آخری وقت میں ہم بھٹک گئے، استقامت کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر ہم دین سے بھٹک گئے۔ وہ دین، وہ اسلام، وہ ایمان جو رب کو ہم سے مطلوب تھا، وہ ہم نے آخری عمر میں ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور ایسے بندے اللہ کی نظر میں رحمان کے بندے نہیں ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، جو دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کو اپنانے کے بعد، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، پھر اس پہ آخری سانس تک جمع رہے، ڈٹا رہے، مضبوطی سے
قائم رہے، ایسے بندے رب کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان میں ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی، جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی، گناہوں سے رکے رہے، وہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا۔ رمضان کے بعد جتنے بھی دن ہماری زندگی کے آئیں گے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک موڑ کے لیے یہ چیز ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم صرف عام لوگوں کو دیا ہے، بلکہ یہ حکم اللہ رب العالمین نے اپنے تمام نبیوں کو دیا ہے، تمام رسولوں کو دیا ہے، اور ان کے متبع، ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی، یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے نبی فاستقم، آپ دین پر ڈٹ جائیے، جم جائیے، آپ دین کو ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے جیسے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اے نبی ایسے ہی آپ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، جو آپ کی بات پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان لا چکے، نبی پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ دین پر ایسے ہی استقامت کریں جیسے ان کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، جو حرام کر دیا ہے، ان میں وہ تجاوز نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں۔ انہو بما تعملون بصیر، اے لوگو اگر ایمان لانے کے بعد، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کیا، اگر تم راہ سے بھٹک گئے، تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے انہو بما تعملون بصیر، وہ تمہاری ایک ایک چیزوں پر نظر رکھے ہوئے، تمہارے سارے کے سارے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دنیا کے تمام لوگوں کو، جو نبی پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو استقامت کا حکم دیا ہے۔ استقامت کا حکم اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو دیا ہے جو نبی پر ایمان لائے، نبی کے ساتھ ساتھ ان کے متبعین کو دین پر جم جانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پکے اور سچے مسلمان صرف رمضان میں رہیں، رمضان کے گزرنے کے بعد آپ پھر اسی روش پر آ جائیں جس سے اللہ نے آپ کے رب نے منع کیا ہے۔ اللہ کو ایسے اعمال ہرگز پسند نہیں ہیں جو کچھ دن کیے جائیں پھر ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ رمضان کا مہینہ ضرور گزر گیا، لیکن نمازیں نہیں گزری ہیں، نیکیاں نہیں ختم ہوئی ہیں، گناہوں سے رکنا نہیں ختم ہوا ہے۔ ہماری زندگی کے آخری سانس تک یہ چیز ہم سے مطلوب ہے۔ اور جو بھی شخص ایمان لانے کے بعد ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے، عمل پر دوام برتتا ہے اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچا رہتا ہے، حقیقی معنوں میں ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد استقامت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ایمان میں گڑبڑی ہم کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم ایمان پر جمے نہیں رہتے، تھوڑی تھوڑی دیر پر ہمارا توکل اللہ سے ہٹ جاتا ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر بھروسہ کیے ہیں، توکل اللہ پر ہے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، راہ سے بھٹک گئے، اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا، کہیں اور چلے گئے، رب کے بارگاہ کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نہیں، ایمان پر جیسے ایمان لائے ویسے ہی ہم کو ایمان پر جمے رہنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، ایمان میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو فرائض ہیں اس پر دوام برتنا ہے، اور جو منہیات ہیں جن سے روک دیا گیا ہے، جو حرام کر دیا گیا ہے، اس کو
ہمیشہ اس سے بچتے رہنا ہے۔ اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے رب کے یہاں بڑا انعام ہے۔ ایسے لوگوں کا دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑے بڑے انعام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اپنا رب اللہ کو تسلیم کر لیا، جو ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، ایسے لوگوں کے جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ سانس لے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اور موت ایسی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کبھی تم بھولنا نہیں ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان کے اوپر جب طاری ہوتی ہے اس کی تمام خوشیوں کو، تمام لذتوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ ایسے موت کے عالم میں جب ایک انسان مبتلا ہوتا ہے، جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کس پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا، نہیں محسوس کر سکتا، اس کو نہیں جان سکتا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص رب کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کر کے اس کو خوشخبری دے تو اس کا غم، اس کی مصیبت، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ استقامت کی راہ اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو رب کی طرف سے خوشخبری ملتی ہے اس کے موت کے وقت۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں غم کرنا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بلکہ تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے، اس جنت کی خوشخبری ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھی تھے، تمہارے دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں تمہارے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں گی جو تمہارا نفس خواہش کرے گا، جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تم چاہو گے کل قیامت کے دن جنت میں وہ تم کو تمام کی تمام چیزیں ملیں گی۔ جس چیز کا مطالبہ کرو گے وہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ اگر تم دنیا کے اندر رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی جانب سے یہ تمہارے لیے مہمان نوازی ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی گڑبڑی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب موت کے مرحلے میں پہنچتے ہیں، موت کا وقت ان کا قریب ہوتا ہے، موت کے فرشتے ان کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو رب کے فرشتے ایسے لوگوں کو خوشخبریاں اور بشارت دیتے ہیں۔ ایک انسان جب مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، کوئی اس کا قریبی شخص اس کو تسلی دے رہا ہو تو کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔
ذرا سوچو، آپ دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، جو کچھ آپ نے کمایا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، جو کچھ آپ نے بنایا ہے سب کچھ ترک کر کے جا رہے ہو، اپنے بیوی بچوں اولاد تمام لوگوں کو، دنیا کے اندر جو بھی چیزیں آپ کو محبوب ترین تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، آپ کو کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن ایسے موقع پر فرشتے کہتے ہیں تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس سے بہتر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے، تمہیں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موت کے بعد تمہارے لیے ساری کی ساری منزلیں تمہارے لیے آسان ہیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خوشخبریاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جیسے رب نے ان کو حکم دیا ہے ویسے ہی وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، استقامت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور استقامت کی ضرورت انسان کو سب سے زیادہ دو جگہوں پر پڑتی ہے، ایک جب اس کے پاس خوشی کا موقع ہو، دوسرا جب غم کا موقع ہو۔ خوشی میں اگر انسان کے پاس استقامت نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنے پیسوں اور ان تمام چیزوں کے بلبوتے وہ صراط مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مصیبت ہو، پریشانی ہو، وہاں پر اگر اس کے پاس استقامت نہ ہو تب بھی وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان صبر کے ذریعے سے اور رب کی تعریف اور حمد کے ذریعے سے استقامت کو اختیار کرتا ہے۔ مصیبت ہو تو صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے سے استقامت کو اختیار کرتا ہے، اور اگر خوشی کا موقع ہو تو رب کی تعریف کر کے، رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ استقامت کے راہ کو اختیار کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے، بھلائی ہی ہوتا ہے۔ جب مصیبت ہو، جب پریشانی ہو، جب تکلیف ہو تو ہم اپنے ایمان کو صبر کے ذریعے سے بچائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے کے بہت ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، احادیثوں کے اندر صحابہ کے آثار اور ان کے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑی بڑی مصیبتوں کو انہوں نے صبر کے ذریعے سے استقامت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے اور ہمارے لیے عبرت ہے، اور اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے، اس کو جان کر کے اسی جیسا ہمیں بننے کی ضرورت ہے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھیں، اور غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے ان کی زندگی کا بہت سارا وقت نکل چکا تھا، یعنی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ایسے موقع پر ان کے پاس اسلام کی حقانیت پہنچی۔ جب ان کے پاس اسلام کی حقانیت پہنچی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا۔ جب دشمنوں کو اس بات کا پتہ چلا تو لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا، ان کو تکلیفیں دینا شروع کی، ان کے ساتھ بہت زبردستی کی گئی، یہاں تک کہ ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اس کے باوجود وہ صبر کے ذریعے سے اپنے اس بڑھاپے کی عمر میں دین پر جمی ہیں، دین پر ڈٹی ہیں، دین کو، ایمان کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وہ راستے سے گزر رہی ہیں، لوگ تانا دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، روز گزرتی اپنے کام کے لیے جاتی، جب واپس ہوتی آتی جاتی تو کفار مشرکین ان پر تانا کستے، یہاں تک کہ ایک دن ان لوگوں نے حد پار کر دیا اور کہا اے ذنیرہ، تو نے ہمارے لات و عزا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، انہی کی وجہ سے تمہاری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، تم جس کو اپنا رب مانتی ہو اور اپنے رب ہونے کا جس کا دعویٰ کرتی ہو اس سے کہو کہ وہ تمہاری آنکھ کی روشنی واپس کر دے،
اگر وہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا گیا، آپ نے صبر کیا، لیکن جب ان کے رب کے اوپر طعنہ کشی کی گئی، ان کے رب کو برا بھلا کہا گیا، ان کے رب کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، تو اب حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہیں کیا اور وہیں پر کھڑی ہو کر کے انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اے کافرو، اے لوگو، تمہارے لات و عزیٰ کو میں نے کل بھی کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میرے آنکھ کی روشنی گئی ہے تو میرے رب کی مرضی کی وجہ سے گئی ہے، میرے رب کی رضا سے گئی ہے، اور میرا رب چاہے تو اسی وقت میری آنکھ کی روشنی کو واپس کر سکتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کر کے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہاں سے وہ چلے گئی، اور دوسرے دن اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا۔ جب ایک انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور صبر کرتے ہوئے اس پر اپنے ایمان پر، اپنے دین پر جمع رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دنیا کے اندر بھی مدد کرتا ہے، اور آخرت تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہی بنائی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو میرے استاذ تھے، انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، کیا دنیا کے اندر تم کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، کون سا ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر کسی جنتی کو نہ دیکھنا چاہے؟ ہر ایمان والا چاہے گا کہ میں دنیا کے اندر ایسے شخص کو دیکھ لوں جس کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت مل گئی ہو۔ کہا وہ جو کالی کلر کی عورت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اللہ کے نبی، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اور جب بھی یہ دورہ مجھ پر آتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے سے پہلے اس کو دو آفر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں، تم کو اللہ اس سے نجات دے دے، عافیت دے دے۔ اب وہ عورت سوچنے لگی، میں نے تو اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے مجھے دو آفر دے دیا، ایک آفر وہ دیا جس میں بیماری بھی ہے، بیماری کے ساتھ جنت بھی ہے، اور دوسری وہ ہے جس میں بیماری تو نہیں ہے لیکن اس میں جنت بھی نہیں ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، مصیبت میں، پریشانی میں، کیسے بھی کٹ جائے گی، گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر وہ تکلیفوں والی ہمارے نصیب میں آ گئی تو وہ تکلیفوں والی ہمیشہ رہے گی۔ اگر ہم دنیا کے اندر ہم صبر کر لیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو اگر ہم بچا لیں تو پھر دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہمارا۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں صبر کرتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جب بھی یہ بیماری مجھ پر آئے، دورہ پڑے، تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انسان جب اللہ پر توکل کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتا ہے، ایمان پر جمع رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد دنیا میں بھی آتی ہے، اور آخرت ایسے لوگوں کے لیے انتظار کر رہی ہے، جنت ان کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اللہ رب العالمین کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، چاہے مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو یا خوشیوں میں ہو، اللہ کا انعام پایا ہوا ہو، اللہ کی طرف سے نوازشوں پہ نوازشیں ہو رہی ہیں، وہ تکبر نہیں کر رہا، گھمنڈ نہیں کر رہا ہے، اپنے مال پر اترا نہیں رہا ہے، بلکہ اپنے مال کا صحیح استعمال کر رہا ہے، حق والوں تک وہ حق پہنچا رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بڑا انعام تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی فرشتہ، جب موت کا فرشتہ کسی انسان کے معصوم سے، چھوٹے سے بچے کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، پہنچتا ہے،
تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا تم نے میرے فلاں بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ تو اللہ پھر پوچھتا ہے کیا میرے اس فلاں بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا ہے؟ یعنی ایسے بچے کی روح قبض کیا ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، جس کے بغیر وہ ایک لمحہ نہیں رہ سکتا ہے، جس کو وہ انتہا درجے چاہت رکھتا تھا، کیا ایسے بچے کی تو نے روح قبض کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں۔ تب اللہ فرماتا ہے ایسے موقع پر، اتنی بڑی مصیبت اس کے اوپر آئی، پریشانی آئی، ایسے موقع پر میرے بندے نے کیا کہا، اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدہ کا، اے رب اس بندے نے تیری تعریف کی، واسترجا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون جیسا کلمہ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، ابنوا لہ بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، تعریف والا گھر۔ جب ایک انسان خوشیوں کے موقع پر، غم کے موقع پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، انسان ہر حال میں اللہ رب العالمین کا اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک گھر بناتا ہے جس کا نام ہی کل قیامت کے دن اس پہ لکھا رہے گا تعریف والا گھر۔ یعنی یہ انعام جو اس کو ملا ہے اللہ کی حمد کرنے پر، تعریف کرنے پر ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر صبر کے ساتھ دین پر، اعمال پر، ایمان پر جمع رہنے کی بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑا بڑا انعام کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم استقامت کی راہ کو صبر کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے اختیار کریں تو ہم نہ خوشی کے موقع پر بھٹک سکتے ہیں اور نہ ہی غم کے موقع پر۔ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو پھر ہم استقامت کی راہ کو اختیار نہیں کر پائیں گے اور راہ سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو کچھ بھی موقع دیا ہے، جو کچھ بھی ان کے اوپر حالات ہیں، غم کے ہیں، مصیبت کے ہیں، پریشانی کے ہیں، اس پہ صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، رب سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے حضرت ذنیرہ کی دوسرے دن آنکھ کی روشنی واپس کر دی، ایسے ہی آپ کی مصیبت کو اللہ رب العالمین اسی وقت دور کر سکتا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی پریشانی دور نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کی سن نہیں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بیماری کے ذریعے سے، اس تکلیف کے ذریعے سے، اس مصیبت کے ذریعے سے اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہو، آپ کے درجات بلند کر رہا ہو۔ کبھی بھی ایک انسان کو اگر وہ واقعی میں اپنے ایمان پر جمع ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو صبر کرتے ہوئے، رب کی حمد اور تعریف کرتے ہوئے ایمان پر جمے رہنا ہے، اور اس کے اوپر جو فرائض ہیں اس کو ادا کرتے رہنا ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی خیر ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ ایسی چیز بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ سب سے پہلے تم اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ، ثم استقم، پھر اسی پر جم جاؤ، اسی پر ڈٹ جاؤ۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے یا ہم نے کلمہ توحید کو زبان سے پڑھ لیا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جس چیز کا اقرار کر لیا، جس چیز کا عہد کر لیا، جس چیز کا ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اس پر ہم قائم رہیں، دائم رہیں، اس کو ہم باقی رکھیں۔ یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ہم نے تو اللہ پر ہم ایمان لے کر کے آئے،
اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لے کر کے آئے، اللہ کے رسول پر ہم ایمان لے کر کے آئے، لیکن ہم رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کا قرآن جو کہہ رہا ہم اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اللہ جو کچھ قرآن کے اندر حکم دے رہا ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ یہ تو دھوکے بازی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو عہد کر لیا ہے، اللہ جو حکم دے رہا ہے ہم اسی کے مطابق اس پر باقی رہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جو تین چیزیں اگر کسی بندے کے اندر، کسی ایماندار کے اندر وہ تینوں چیزوں جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، تو اس کو ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اس کے رسول اس کی نظروں میں، اس کے دلوں میں، اس کی تمام چیزوں میں سب سے محبوب ہوں، سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہماری جان کی بات آئی تو ہم نے اللہ اس کو رسول کو پیچھے کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کے لیے اگر ہم کو اپنی جان بھی گنوانی پڑے تو ہم کو تردد نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہم کو اللہ اس کے رسول ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے، یعنی ایک مومن کسی دوسرے مومن سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی کاروباری مسئلہ نہ ہو، بزنس اور تجارت کا مسئلہ نہ ہو، دنیاوی معاملات نہ ہو، دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، بس وہ مسلمان ہے اس لیے اس کو مجھ سے محبت ہے، وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے اس لیے اس سے مجھ کو محبت ہے۔ تو اللہ کے لیے جس سے انسان محبت کرے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد، کفر سے نکلنے کے بعد اب دوبارہ کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی وہ ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک انسان سے کہو کہ آگ میں کود جاؤ، نہیں کودے گا۔ اس سے کہو یہ جہنم ہے، جہنم میں چلے جاؤ، نہیں جائے گا۔ کوئی بھی شخص ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے، کوئی بھی شخص اگرچہ وہ نماز روزہ نہ کرتا ہو، صرف جنت اور جہنم کے بارے میں جانتا ہو، اس سے پوچھے تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص آگ میں جانا نہیں چاہتا۔ تو جس طریقے سے ایک انسان آگ میں نہیں جانا چاہتا ہے، ایسے ہی وہ ایمان کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے کفر میں بھی جانا نہ چاہے، ناپسند کرے، تو یہ تین چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، حقیقی معنوں میں اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی مل جائے۔ ایک مومن کے اندر جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کے اندر استقامت کی پائیداری آتی ہے، اس کے اندر استقامت اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اب اس کی جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرتا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے سے مسکراتے ہوئے تمام چیزوں کو جھیل جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طریقے سے وہ اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا لینا پسند کرتا ہے، لیکن اس کی ہونٹ کی مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان کا مزہ، یہ جس کے اندر یہ تینوں کوالٹیز جمع ہو جائیں، یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں، ان کے اندر ایمان کی مٹھاس ایسے ہوتی ہے کہ وہ رب کے یہاں بار بار تمنا کرے گا مجھے پھر زندگی مل جائے، دنیا میں جاؤں اور اللہ کے لیے شہید ہو کر کے آؤں۔ اس کو شہید ہونے میں، اللہ کی خاطر قربان ہونے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ بار بار رب سے خواہش کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع دیا ہے، ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ جس طریقے سے ہم رمضانوں میں نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، گناہوں کو ترک کر چکے تھے، ایسے ہی ہم اپنی پوری زندگی گناہوں کو ترک کرتے رہیں، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہیں، فرائض کی پابندی کرتے رہیں، جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، عمل کرتے رہیں۔
تب جا کر کے ہماری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر ان چیزوں سے ہمیں بچا جو ہمارے دین کے اندر لرزہ طاری کر سکتے ہیں۔ اے رب، ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کی ہیں اللہ تو اسے قبول فرما، اور ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تو معاف کر دے، اور ہم سے جو کچھ بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو ہم سے ختم کر دے۔ ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان اور توحید پر رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔